بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ جو سوالات کثرت سے مجھ سے ہوتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے نیک مرد نیک خواتین کے لیے اور نیک خواتین نیک مردوں کے لیے، برے مرد بری خواتین کے لیے، بری خواتین برے مردوں کے لیے۔ لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی نیک عورتیں برے مردوں کے ساتھ نباہ کر رہی ہیں اور بڑے بڑے نیک مرد بری عورتوں کے ساتھ نباہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ غلطی یہاں ہم سے یہ ہوئی اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے میں۔ اس آیت میں اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ رب کائنات نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ اصول یہ بیان کیا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک خواتین ہونی چاہیے اور نیک خواتین کے لیے نیک مرد ہونے چاہیے۔ اصل مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے شریعت اسلامیہ میں جبری نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ جبری نکاح اور جبری طلاق یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ میں نابالغ تھی، میرے والد نے میرا فلاں مرد کے ساتھ نکاح کر دیا، اب مجھے پتہ چلا ہے تو وہ مرد رخصتی مانگتا ہے جبکہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رشتہ زبردستی نہیں جوڑا جا سکتا۔ تو جب یہ رشتہ زبردستی جوڑا نہیں جا سکتا تو پھر سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اس وقت ہم غلط انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے صحیح رشتوں کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ اب عجیب و غریب بات ہے کہ ہم تمام کے تمام دنیاوی معیارات تو بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، لیکن دینی معیار کو کبھی بھی ہم نے مد نظر نہیں رکھا۔ اس کا نتیجہ شادی کے بعد کمپلیکیشنز، مشکلات، مسائل، ذہنی ہم آہنگی کا فقدان، اور چونکہ ہمارے بچوں کی تربیت اس نہج پر نہیں ہوئی ہوتی کہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور محبت میں قربانیاں دی جاتی ہیں، مطالبے نہیں ہوتے، لہذا ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا معمول کی بات بن چکی ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کا مفہوم اصل میں یہ بنتا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک خواتین کا انتخاب کرو اور نیک خواتین کے لیے نیک مردوں کا انتخاب کرو۔ اصل اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چیز آپ تمام سامعین کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنی عملی زندگی میں اختیار بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔